بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی نبینا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس فصل میں اس بات کا بیان ہوگا کہ کتاب و سنت کے نصوص ظاہر پر محمول ہوں گے، ان کی کوئی تعویل نہیں کی جائے گی۔ شیخ محمد فاخر ظاہر الآبادی ثم المکی رحمہ اللہ نے اپنے رسالے میں فرمایا ہے کہ کتاب و سنت کے تمام نصوص ظاہر پر محمول کیے جائیں گے۔ نصوص میں جو الفاظ وارد ہیں، ان کا مفہوم سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ان الفاظ کا بولنا جائز ہے۔ البتہ جن الفاظ سے اللہ کی جسمیت وغیرہ کا وہم پیدا ہوتا ہے، ان کے لازم متبادر سے احتراز کیا جائے گا، ظاہر پر اعتقاد رکھا جائے گا اور مفہوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کریں گے، لیکن کسی چیز کے لازم آنے کے وہم کی بنا پر شریعت میں وارد صفات کو بولنے سے احتراز نہ کرے۔ جو لفظ جیسے آیا ہے اس کو جو کا تو بے کیف بولے۔ معتزلہ وغیرہ بھی بے کیف ماننے پر مجبور ہوئے۔ اوپر ہم نے جو بحث کی ہے، اس میں ہم تنہا نہیں بلکہ وہ فرقے جو صفات کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی بعض صفات کو بلا کیف پر مجبور ہے۔ مثلا اشاعرہ قیامت کے دن اللہ کی رؤیت کو اور اس کے علاوہ آخرت سے متعلق بعض دیگر امور کو بلا کسی تعویل کے مانتے ہیں۔ معتزلہ کو دیکھیے تو وہ اللہ کی حیات کی نفی نہیں کرتے، حالانکہ ان کے قاعدے کے مطابق حیات تسلیم کرنے کی صورت میں اللہ کے لیے جسم لازم آتی ہے، لیکن یہاں حیات تسلیم کرنے کے لیے ضروری ہوا کہ کیفیت سے بحث نہ کی جائے اور تعویل کی راہ بند کر کے جیسے وارد ہوا ہے اس کو تسلیم کیا جائے۔ اب یہاں پر ایک بحث ہے ساتھیوں کہ اللہ رب العزت کے لیے یہ جو بعض لوگ یہ جو جسم کی بحث ہے، اس کی آیا حقیقت کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھے ساتھیوں کہ یہ جو جسم ہے، کیا یہ مجسمہ ایک گمراہ فرقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ پہلی بات یاد رکھے ساتھیوں، جو جسم کی بحث ہے، نہ ہم جو ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ پر جسم کا اطلاق اثباتاً اور نفیاً بدعت ہے، یعنی اس کو ثابت کرنا یا اس کا انکار کرنا یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ یہ ایسا کہنا ہے کہ رب جسم ہے، یہ بدعت ہے۔ اس طرح ایسا کہنا کہ رب جسم نہیں ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ کیوں؟ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یا کسی چیز کا انکار کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ جو صفات کا مفہوم ہے ساتھیوں، ذات کے مفہوم پر مبنی ہوتا ہے۔ انسان جیسا کہ ہم اور آپ جسم ہیں، اس لیے اس کا ہاتھ، چہرہ، اس کے جسم کے کیا ہوئے؟ اعضاء یا پارٹس کہہ لیں آپ، آرگنز کہہ لیں آپ۔ لیکن اگر کوئی ذات جسم نہ ہو تو پھر صفات ان کے اجزاء نہیں ہوگی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی۔ آپ نے کیا کہا کہ یہ جو صفات ہے، وجہ ہے، ید ہے، عین ہے، یہ کیا ہے؟ ہم اہل سنت والجماعت ان صفات کا اثبات کرتے ہیں۔ ان کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ صفات کی نفی نہیں کرتے بلکہ ان خصائص کی نفی کرتے ہیں جو انسان میں پائے جاتے ہیں بنسبت ان اعضاء کے۔ مثلا یہ کہ وہ انسان کے جسم سے جدا ہو سکتے ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ میں ان کا اللہ سے جدا ہونا ممکن نہیں۔ اس لیے اب دیکھیں آپ، ہمارے آنکھیں جدا ہو سکتے ہیں، ہاں ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ سے جدا ہونا ممکن نہیں۔ اسی لیے علماء کا قول ہے کہ ید وغیرہ کو اللہ کا بعض کہنا جائز نہیں، بلکہ بعض اسے کہا جاتا ہے جو کل سے جدا ہو سکے، اور اللہ سے کوئی چیز جدا ہو سکے یہ محال ہے۔ بات کو سمجھے۔ جب کوئی شخص یہ کہے کہ ہاں بھائی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اٹس پارٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ گمراہی ہے، یہ باطل جو ہے قول ہے۔ کیونکہ یہ کہنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بعض کہنا، پارٹ آف کہنا جائز نہیں، بلکہ بعض اسے کہا جاتا ہے جو کل سے جدا، اور اللہ سے کوئی چیز جدا ہو سکے یہ محال ہے۔ آنکھ دیکھ لیں آپ،
انسان کے چہرے کا ایک حصہ ہے اور چہرہ اس کے جسم کا ایک حصہ ہے. البتہ اللہ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ اللہ کا ایک حصہ ہے، کیونکہ قرآن و سنت میں حصہ یا جز ایسے الفاظ وارد نہیں ہوئے ہیں. یہ پہلی بات. دوسری بات ساتھیوں کہ اللہ کا ایک حصہ کہنا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کی ذات کے حصے ہو سکیں، حالانکہ بعض یا جز وہ ہوتا ہے جس کے بغیر کل کا باقی رہنا ممکن ہو، جو مفقود بھی ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ کی صفت کبھی مفقود نہیں ہو سکتی بلکہ ہمیشہ سے پائی جاتی. جو اہل سنت والجماعت ہے، یہ جو پارٹس ہے، اعضاء اجزاء ہے، اس کا انکار کیوں کرتے ہیں ساتھیوں؟ پہلی چیز تو یہ قرآن و سنت میں وارد نہیں ہے. دوسری چیز، اگر مان لیں کہ یہ پارٹس ہے، آرگنس ہے، تو اللہ کی ذات میں حصے ماننے کو مستلزم آئے گا کہ گویا ہم یہ مان لیں گے کہ اللہ کی ذات میں حصے ہیں، اس وجہ سے ہم اس کا انکار کرتے ہیں. تیسری چیز، جز اور بعض وہ ہوتا ہے جو کل سے الگ ہو سکے. ایک جھاڑ کو لے لے ساتھیوں، پتے ہیں، پتے جھاڑ سے الگ ہو سکتے ہیں؟ ہاں الگ ہو سکتے ہیں. دیر از این انٹائر اسٹرکچر. تو پتے الگ ہو سکتے ہیں؟ ہاں الگ ہو سکتے ہیں. پھل الگ ہو سکتا ہے؟ ہاں الگ ہو سکتا ہے. تو جز اور بعض وہ ہوتا ہے جو کل سے الگ ہو سکے، اور کل اس کے بغیر موجود ہو سکتا ہے، مگر اللہ کی صفات ایسی نہیں ہے. جیسے ید کہ ہمارے اعتبار سے اس کا مسمى و مصداق ایک کیا ہے؟ ایک عضو ہے، یعنی ایک پارٹ ہے. البتہ اللہ کے اعتبار سے ہم اسے عضو نہیں کہیں گے، نہ جز کہیں گے اور نہ بعض کہیں گے. ہم انہیں صفات کہیں گے، ایٹریبیوٹ کہیں گے، جو اللہ کے لیے حقیقی طور پر ثابت ہے. تو یہ بات، جسم کی بات یاد رکھیں. سمجھے آپ بات؟ یہاں پر ایک نقطہ آپ لوگ یاد رکھیں، جس چیز کا اطلاق اگر آپ شریعت میں دیکھیں اللہ پر کیا، اگر وہ اللہ اور مخلوق کے درمیان مشترکہ ہو تو اس کے اطلاق کے وقت ضروری ہے کہ تمثیل کی نفی کی جائے. یہ اس چیز کے علاوہ ہے جس کے اطلاق پر شریعت وارد نہ ہو. اب اسی لیے ایسا نہیں کہا جائے گا وہ جسم تو ہے مگر وہ دیگر اجسام کی طرح نہیں. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، ہم اس پر تفصیل سے آتے ہیں، لیکن یہ جسم کی بحث امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے. اہل حدیث کا عقیدہ، اہل حدیث جو اہل سنت کے پیشوا ہے، وہ یہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ کتاب و سنت میں جو وارد ہوا ہے اس کے ظاہر پر ایمان رکھے اور لازم متبادر پر توجہ نہیں کرتے. لہٰذا تمام مذاہب والوں کو اہل حدیثوں کی پیروی کرنی چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگلے صفحے پہ جائیں، اس کا عرش اسے کبھی خالی نہیں ہوتا اگرچہ وہ اپنے بندوں سے علم کے ساتھ قریب ہے. یہ کہ اہل کہلانے کے مستحق یہی ہے. جو لوگ جسمیت اور مکان کے وہم سے کتاب و سنت میں وارد صفات پر ایمان لانا کفر جانتے ہیں، ان سے اللہ کی پناہ، ان کو اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے. جو لوگ اہل حدیث قرآن و حدیث کے ظاہر پر ایمان رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے پاس سے کچھ ایجاد نہیں کیا. ان کی آخرت میں گرفت ہوگی، اگر بالفرض گرفت ہوگی تو ان کے اوپر ظلم ہوگا، اور اللہ کا کلام ان اللہ لیس بظلام للعبید اس کی نفی کرتا ہے. قرآن و حدیث میں غلطی نکالنا، ظاہر قرآن و حدیث میں جو کچھ آیا ہے اس کے خلاف اپنی عقل فاسد کے ذریعے عقیدہ وضع کرنا اور اس کے علاوہ کو کفر جاننا، در حقیقت قرآن و حدیث کے خطا پکڑنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بیان بنا کر بھیجا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے فصیح ترین انسان ہے. بھلا وہ کیسے ایسا کوئی لفظ بول سکتے ہیں جس کا ظاہر مراد لینا کفر قرار پائے، جیسا کہ جہمیہ وغیرہ کہتے ہیں. یہ جرت تو اسی جماعت سے سرزد ہو سکتی ہے جس کا بچہ قبل از وقت جواں اور جواں بوڑھا ہو چکا ہو. عادت جو فطرت ثانیہ ہوتی ہو، دونوں ایک ہی ہوگی، اور حقیقت حال کی تحقیق کے بغیر لوگ اس کی طرف اندھے بہرے کی طرح بھاگ پڑے اور اپنا ایمان برباد کر لیا. خبردار، ایسے لوگوں کی تقلید ہرگز نہ کی جائے، وہ لوگوں کی نگاہ میں بہت بڑے عالم اور شیخ مشائخ ہی کیوں نہ ہو. اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ عادل ہے. جو شخص اللہ کے ظاہر قول پر ایمان لائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش نہیں ہوگا، یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے. اللہ کے اسماء و صفات من جملہ ان الفاظ، یہاں پر ہم رکتے ہیں. تو یہ اہل بدعات کی نشانی بیان کر رہے ہیں علامہ فاخر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ. یہاں پر ایک بات یاد رکھے ساتھیوں، اور وہ بات یہ ہے کہ جو معرفت الہی کے جو اصول ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے در تعرض العقل والنقل، اس کے اندر الدر یعنی اس کا جو
واضح طور پر یوں سمجھے، ایک ترجمہ یوں سمجھے کہ نقل اور عقل کی کشمکش یا وحی اور عقل میں جو تعارض بظاہر لگتا ہے، اس پر مفصل بحث کی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یعنی عقل سری نقل صحیح کے ساتھ موافقت رکھے گی، نہ کہ مخالفت۔ 11 جلدوں میں دکتور محمد راشد سالم کی تحقیق کے ساتھ یہ چھپی ہے، اور اس کی ایک جلد صرف کیٹالوگ یعنی فہرست ہے اس کی۔ اور یہ کتاب کا جو بڑا حصہ ہے ساتھیوں، وہ قانون کلی کا رد ہے، جو مسلمان فلسفوں کا ایک رول ہے، اور متکلمین اسے قانون تعویل کہتے ہیں۔ اب آپ کتاب کا آغاز دیکھیں گے، اس کتاب کا، کیونکہ جو میں بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس سے یہ بات اہم ہے سمجھنے کے لیے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے دور تک یعنی 8ویں صدی تک جو عقل اور نقل کے درمیان جو باہمی تعارض یا کشمکش، جو ڈیبیٹس ہوئے ہیں، جو معلومات یعنی یوں سمجھے جو معلومات ہے اس کو جمع کیا، اور آپ نے کہا کہ یہ سب جو ہے بدعتی افکار ہے۔ اور آپ نے یہ کہا کہ سلف نہ تو اس طرح کے عقلی اصول بیان کرتے تھے جو جو فلاسفہ اور متکلم بیان کرتے ہیں، اور نہ ہی اس طرح کلام اندازی میں بحث کی۔ اور آپ نے یہ کہا کہ جو قرآنی اصول ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے، انہوں نے 5 بیان کیے ساتھی۔ وہ کیا ہے؟ جب آپ کے 5 اصول ان کے اوپر نہیں چلیں گے تو تب گمراہی پیدا ہوگی۔ آپ دیکھیں قرآن کی روشنی میں، بہرحال بڑی تفصیل ہے لیکن میں اختصار کے ساتھ وہ بات رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ پہلا اصول جو آپ نے بیان کیا کہ اللہ رب العزت کے متعلق گفتگو کرنا، یا اللہ تبارک و تعالی، یعنی اللہ پر بات کرنا، اللہ پر گفتگو کرنا بغیر وحی کے علم کے، یعنی جو علم آسمان سے نازل ہوتا ہے، جس کو ملائکہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آتے ہیں، اللہ کی ذات کے متعلق گفتگو کرنا بغیر علم کے، تو یہاں سے فساد شروع ہوگا۔ دوسرا، یعنی جو بات اللہ تعالی نے جو علم نازل کیا ہے وہی، اور وہ بات حق سے ثابت ہو، یعنی ایک بات ہے جو وحی سے ثابت ہو چکی ہے، وہ حق ہے، ثابت شدہ ہے، اب آپ اس وحی کی مخالفت کریں، اس ثابت شدہ بات جو وحی سے ثابت شدہ ہے اس کے خلاف بات کہہ رہے، تو یہاں سے فساد ہوگا۔ تیسری بات، اب جو آپ جدال کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، مناظرہ کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ آپ بحث و مباحثے میں آ تو گئے، ڈیبیٹ کرنے کے لیے آپ آ تو گئے، لیکن وحی کا علم جو ہے اس کو بنیاد بنائے بغیر، وہی کیا ہے؟ قرآن و حدیث، اس کو بنیاد بنائے بغیر اگر آپ مجادلہ کریں گے، مناظرے کریں گے، جیسا آپ دیکھیں اہل بدعت کیا کر رہے ہیں اسماء و صفات کے باب میں، کیا یہ اپنی عقل کو بنیاد بنا رہے ہیں، یا قرآن و حدیث کو، اللہ کی وحی کو بنیاد بنا رہے ہیں؟ عقل کو۔ تو تیسرا اصول جو شیخ الاسلام تیمیہ نے بیان کیا کہ جو وحی کا علم ہے اس کو بنیاد بنائے بغیر اگر کوئی بحث کرتا ہے تو پھر وہاں سے فساد شروع ہوگا۔ پھر اللہ تعالی کی آیتوں کو مجادلے کے میدان میں بنانا۔ اور پانچواں، یعنی امت میں جو علمی تفرقہ اور اختلاف پیدا کرنا۔ تو اس سے کیا ہوگا ساتھیوں؟ یہ 5 یعنی جو عقل و نقل میں جو تعارض ہوگا بنیادی طور پر، یہ انہی 5 اصولوں سے ہوگا۔ یہ بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی۔ تو یہی بات یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جو بات یہاں پر مذکور ہے کہ من جملہ ان الفاظ کے جن کو سلف صالحین نے بلا تمثیل و تشبیہ، بلا تعویل و تعطیل، بلا تکییف ظاہر پر محمول کیا ہے، ذیل کے الفاظ ہیں، یعنی وہ صفات بیان کی، ید، کف، انگلیاں کا ذکر ہے، قدم کا ذکر ہے، چہرے کا ذکر ہے، نفس کا ذکر ہے، آنکھ کا ذکر ہے، نزول کا ذکر ہے، اللہ کے آنے کا ذکر ہے، اللہ کے کلام کا ذکر ہے، پنڈلی کا ذکر ہے۔ اگلے صفحے پہ جائیں، اگلے صفحے پہ جائیں۔
مذکور صفات کا اطلاق قرآن و حدیث میں اللہ کے حق میں آیا. یہ سارے کلمات معنی محکم ہے. ان کلمات کا عربی زبان میں جیسے اللہ کے حق میں بولنا جائز ہے، اسی طرح ترجمے کے مطابق فارسی اور اردو وغیرہ میں بھی استعمال کرنا جائز ہے. اس میں حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ اور حنبلیہ سب متفق ہے، کسی کا اختلاف نہیں. البتہ کیفیت ان کے متشابہ ہے اور نہ تعویل، کیفیت ان کی متشابہ اور تعویل جائز نہیں ہے. عقائد کی کتابیں اور قرآن کے تراجم سے ہماری بات ظاہر ہے. دلیل کے لیے ہماری کتاب انتقاد کی طرف رجوع کیا جائے گا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ہم انشاءاللہ تفصیل سے دو باتیں رکھیں گے کہ محکمات اور متشابہات حقیقی اور مجازی، اور کیا جن آیتوں میں اللہ رب العزت کی صفات آئی ہے کیا وہ متشابہ ہیں. امام ترمذی کیا کہتے ہیں؟ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع فرماتے ہیں کہ جہمیہ نے صفات کی تمام روایات کا انکار کر دیا، اس لیے کہ ان کا زعم فاسد ہے، اس سے تشبیہ لازم آتی ہے. چنانچہ انہوں نے اہل علم کی تفسیر کے خلاف اللہ کی صفات کی تعویل کر دی. مثلا ید کا معنی وہ ہاتھ نہیں کرتے بلکہ اس کا معنی قوت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے نہیں پیدا کیا بلکہ اپنے قوت سے پیدا کیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر ہاتھ کا، قوت سماع، قوت بصر کے الفاظ استعمال کیے ہیں. امام اسحاق ابن ابراہیم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اس کے تسلیم کرنے سے تشبیہ لازم ہی نہیں آتی، اس لیے کہ تشبیہ تو اس وقت ہوگی جب یہ کہا جائے گا کہ اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے اور اللہ کا سننا ہمارے سننے کی طرح ہے. یہاں تو صرف ہاتھ سننا اور دیکھنا کہا جا رہا ہے، کیفیت اور تشبیہ کا کوئی ذکر ہی نہیں، تو تشبیہ کیسے لازم آتی ہے؟ اگلے صفحے پہ جائے. 10ویں فصل. اس فصل میں یہ بیان ہوگا کہ محض صفات کو ظاہر پر محمول کرنے کی وجہ سے معتزلہ اور جہمیہ کا اہل سنت کو مجسمہ اور مشبہہ کا طعنہ دینا غلط ہے. یہاں دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن و حدیث میں اللہ کی جو صفات وارد ہے ان کا جو کا تو ماننا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے اور ہر تشبیہ سے پاک ہے، اور دوسری یہ کہ اللہ کے جسمانی ہونے کا عقیدہ رکھنا اور اس کے مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا، ظاہر ہے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. مشبہہ کی 3 قسمیں بنیت الطالبین میں ہے کہ مشبہہ 3 قسم کے ہیں، ہشامیہ، مخاتلیہ اور سامیہ. یہ تینوں اس بات پر متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور ہر موجود جسم ہے، اس لیے کہ جسم مانے بغیر عقل کسی موجود کو تسلیم نہیں کرتی. شامیہ نے کہا 1 منٹ. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ صاف ستھری چاندی کی ڈالی کی طرح ایک مخصوص انداز کے مطابق لمبا، چوڑا، موٹا، چمکتا ہوا نورانی جسم ہے جو حرکت کرتا ہے، ٹھہرتا ہے، اڑتا ہے اور بیٹھتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. شرح موافق میں ہے کہ مشبہ حشویہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم ہے مگر عام جسموں کی طرح نہیں ہے، وہ خون اور گوشت سے مرکب ہے مگر عام خون اور گوشت کی طرح نہیں ہے، اس کے اعضاء و جوارے بھی ہے. نقل کفر نباشد، یہ جو ہے ان کے عقائد ہے. تو پھر اللہ اور رسول بھی نہیں بچ سکتے، لیکن اہل سنت میں کوئی اس کا قائل نہیں ہے، نہ ائمہ اربعہ کے مقلدین قائل ہے اور نہ اہل حدیث، اس لیے کہ تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور جمہور محدثین کا یہی مذہب ہے کہ وہ آیت صفات کو ظاہر پر محمول کرتے ہیں، اللہ کی صفات کو مخلوق کے صفات سے پاک جانتے ہیں اور ان کی کوئی تعویل نہیں کرتے جیسے کہ معتزلہ، قدریہ اور جہمیہ کرتے ہیں. اگر اہل سنت کو صرف اس بنا پر مشبہہ اور مجسمہ قرار دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی صفات کو ظاہر پر محمول کرتے ہیں، تو پھر کسی کو اس سے نجات نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول بھی نہیں بچ سکتے، اس لیے کہ انہوں نے بھی بلا تعویل اور بلا تکییف ہی بیان فرمایا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ یہ ناقدین جماعت اہل حدیث پر مجسمہ اور مشبہہ کی بڑی زبان درازی کرتے ہیں، اور جماعت اہل حدیث کو یہ الزام دیتے ہیں کہ اللہ کی صفات کے بارے میں بلا کیف کا لفظ بول کر حقیقت پر پردہ ڈالتے ہیں، حالانکہ وہ خود مجسمہ اور مشبہہ، یعنی جو ہم پر الزام لگا رہے ہیں. بلا شبہ مجھ پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو چکی ہے کہ ان کی زبان درازی بے بنیاد ہے، روایت اور درایت دونوں اعتبار سے خطاوار ہے. شاہ صاحب تفہیمات میں فرماتے ہیں کہ تشبیہ کا علاج اور اس کا شافی جواب صرف ایک اجمالی کلمہ ہے جس پر ہر مومن کا عقیدہ ہے، اور وہ
اللہ کا یہ کلام ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، وباللہ توفیق۔ اگلے صفحے پہ جائیں، 11ویں فصل۔ اس فصل میں یہ بیان ہوگا کہ صفت استوا وغیرہ کی نفی کا عقیدہ جہمیہ معتزلہ وغیرہ کا ہے، نہ کہ اہل سنت کا۔ آیت صفات کے بارے میں جہم کا قول، جہم بن صفان نے سب سے پہلے صفت استوا کا انکار کیا۔ انہیں تو طالبین میں ہے کہ وہ کہتا تھا کہ اللہ کے واسطے نہ عرش ہے، نہ کرسی ہے، اور نہ وہ عرش پر ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے شرافق اکبر میں لکھا ہے کہ جہم کہتا تھا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ استوا کی تمام آیتیں قرآن سے خرچ کر نکال ڈالی جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اعلام میں ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جہمیہ اور معتزلہ کے نزدیک، یعنی ان کے تائید کرنے والوں کے نزدیک علوم میں اللہ کی جانب حسن اشارہ کرنا ممتنع ہے۔ پھر اس اشارے کا انکار معتزلہ، قدریہ اور سالمیہ نے بھی کیا ہے۔ انہیں تو طالبین میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات شریعت سے ثابت ہے، مثلا استوا اور نزول وغیرہ، ان کے انکار میں معتزلہ کے تمام فرقے متفق ہے۔ قرآن میں جہمیہ کی تکذیب۔ پھر فرقہ سالمیہ کے ذکر میں لکھا ہے کہ ان عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اس میں عرش اور غیر عرش کا کوئی فرق نہیں۔ تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین پر، حاملہ عورتوں کے پیٹ پر، پہاڑوں پر اور اس کے علاوہ تمام جگہوں پر ہے؟ ظاہر ہے اس کا کوئی قائل نہیں۔ قرآن پاک میں ان کی تکذیب موجود ہے۔ ارشاد ہے الرحمن علی العرش استوی۔ شیخ عبد الوہاب شعرانی مصری نے اور سید علی قواس سے نقل کیا ہے کہ معتزلیہ اور قدریہ کی مثل یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے کس طرح جائز ہے؟ کتاب الیواقت والجواہر۔ معتزلہ کا غلط استدلال۔ اپنی دلیل میں معتزلہ اور قدریہ قرآن پاک کی آیت پیش کرتے ہیں، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ۔ اس آیت سے اگر معتزلہ کا استدلال درست مان لیا جائے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، تو اس سے حلول اور اتحاد کا وہم پیدا ہوگا، اور یہ باطل ہے۔ اب ساتھیوں، یہ حلول اور اتحاد کیا ہے؟ یہاں پر ہم ٹھہرتے ہیں، کیونکہ بار بار یہ لفظ آیا ہے اور آپ لوگوں نے بھی سنا ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے وحدت الوجود کا، آیا وحدت الوجود ہے کیا ساتھیوں؟ اور عقیدہ حلول کیا ہے؟ دو چیزوں کو ہم سمجھیں گے۔ پہلے وحدت الوجود کو ہم سمجھتے ہیں، اور پھر حلول کو بھی ہم سمجھیں گے۔ جہاں تک وحدت الوجود کا تعلق ہے، تو اردو لغت میں ایک مشہور کتاب میں جو حسن اللغہ کے نام سے معروف ہے، تمام موجودات کو اللہ تعالیٰ کا وجود خیال کرنا اور وجود ما سوا کو محض اعتباری سمجھنا، جیسے خطرہ، موج، یہ کیا ہے؟ سب کو پانی معلوم کرنا ہے۔ یہی بات وارث سرہندی نے کہی عالمی اردو لغت کے اندر۔ صوفیوں کی اصطلاح میں تمام موجودات واٹ ایور ایگزسٹ کو خدا تعالیٰ کا وجود ماننا اور ما سوا کے وجود کو محض اعتباری سمجھنا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاوی میں لکھا ہے، وَأَمَّا الاتحاد المطلق الذي هو قول أهل وحدة الوجود الذين يزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق۔ اور اتحاد، یعنی یہاں پر حلول اور اتحاد کا جو ذکر کیا ہے کتاب کے اندر، وحدت الوجود والوں کا قول ہے جو سمجھتے ہیں کہ مخلوق کا وجود عین خالق کا وجود ہے۔ ایک اور مقام پر شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ابن عربی کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے، جو خصوص الحکم میں ہے، کہ مصنف یعنی ابن عربی کی طرف اشارہ کیا۔ ہم ابن عربی کو بھی دیکھیں گے، اور اس جیسے دوسرے مثلا تلمیسانی، ابن سبعین یا ابن فارز، ان کے پیروکار، ان کا مذہب یہ ہے کہ وجود ایک ہے، انہیں وحدت الوجود والے کہا جاتا ہے، اور وہ تحقیق و عرفان کا دعویٰ رکھتے ہیں، اور یہ لوگ خالق کے وجود کو مخلوقات کے وجود کا عین قرار دیتے ہیں۔ سمجھے آپ؟ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کتاب التوحید آپ اٹھا کر دیکھیں، اس کی شرح جلد نمبر 13 ہے، صفحہ نمبر 338 ہے، کہا اللہ تعالیٰ کی توحید سے مراد اس بات کی گواہی دینا ہے کہ وہی ایک الہ ہے، اور اسے بعض غالی صوفی عوام کی توحید کہتے ہیں۔ غور کریں آپ،
المراد بتوحید اللہ تعالی الشہادۃ بانہ الہ واحد وہذا الذی یسمہ بعض غلاة الصوفیہ توحید العامہ. یہ تو عام لوگوں کی توحید ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ صوفیہ. ابن حجر کہتے ہیں پھر ان کی توحید کیا ہے؟ دو گروہوں نے توحید کی شرح میں دو باتیں گھڑ دی. ایک معتزلہ کی تفسیر جیسا کہ گزر چکا ہے، دوسرے غالی صوفی ہے جن کے اکابر نے جب محو و فنا کے مسئلے میں کلام کیا. محو و فنا ان کی اصطلاح ہے، اور ان کی اس سے مراد تسلیم و رضا اور معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے میں مبالغہ تھا. ان میں سے بعض نے مبالغہ کر کے بندے سے نسبت فعل کی نفی کر کے یعنی برابری کی، اور اس بات نے بعض کو گنہگاروں کو معذور ہونے پر آمادہ کر لیا. پھر بعض نے غلو کر کے کفار کو بھی معذور قرار دیا. پھر بعض نے غلو کر کے یہ دعویٰ کر دیا کہ توحید سے مراد وحدت الوجود کا عقیدہ ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیر کا قول نقل کیا. پیر کیا کہتا ہے؟ پیر نے اپنے مرید سے کہا یہ عقیدہ رکھو کہ تمام چیزیں باطنی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ متحد ہے، اور ظاہری لحاظ سے اس کے علاوہ اور اس کے غیر ہے. تو ملا علی قاری رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ اس کلام کا فاسد ہونا ظاہر ہے، یہ وحدت الوجود یا اتحاد کی طرف مائل ہے، جیسا کہ ملحدین کا مذہب ہے، مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو وحدت الوجود کے رد پر آپ کا ایک رسالہ بھی چھپا ہے وحدت الوجود پر، اور تقریباً 128 صفحات پر جو ہے یہ چھپی ہے، اور کویت سے یہ کتاب چھپی. تو یہ ساتھیوں وحدت الوجود جو ہے بڑا ہی خوفناک جو ہے عقیدہ ہے. اور یہ عقیدہ اگر آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے آپ کو بہت سارے مقامات پر جو ہے یہ آپ کو ملیں گے کتابوں کے اندر، اہل بدعت کی کتابوں کے اندر. بہرحال وہ انٹرنیٹ پر آپ کو مل جائیں گے. لیکن اصل چیز یہ ہے وحدت الوجود اور حلول کا. جہاں یہ آپ وحدت الوجود کی بات سمجھ گئے. ابھی دیکھیں ساتھیوں، جو ابن عربی کی بات ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کے متعلق لکھا. بعض لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ علماء اہل حدیث نے بھی ابن عربی کی تعریف کی، حالانکہ بات ویسی نہیں ہے. ان لوگوں نے زیادہ سے زیادہ یہ کہا ہو سکتا ہے کہ ابن عربی سے یہ بات ثابت ہو، لیکن محققین علماء نے اگر آپ دیکھیں، یا جمہور کی رائے آپ کہہ لیں، ہمارے ایک فاضل دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور کامیابی دے، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے ان کی حفاظت فرمائے، علی حسن خان صاحب. انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور اصل میں وہ عربی کتاب کا ترجمہ ہے، جن میں انہوں نے لگ بھگ، وہ انگلش میں چھپی ہے، آپ کو مل جائے گی، دا ریالٹی آف ابن عربی، علی حسن خان آپ مارے. اس کے اندر انہوں نے لگ بھگ 200 علماء کے فتاوے جمع کیے ہیں جنہوں نے ابن عربی کی تکفیر کی اور کہا کہ یہ شخص کافر تھا. امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا کہ اس شخص کی سب سے بدترین کتاب الفصوص ہے. اگر اس میں کفر نہیں تو دنیا میں کہیں بھی کفر موجود نہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت اور نجات کا سوال کرتے ہیں. فَإِن كَانَ لَا كُفْرَ فِيهِ فَمَا فِي الدِّينِ كُفْرٌ، یعنی اگر یہاں کفر نہیں ان کی کتاب میں تو کہاں کفر ہے. یہ بات امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہی. علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ نے کہی یہ بات کہ متاخرین صوفیاء میں سے جو ابن عربی وغیرہ کی طرح لوگ ہیں وہ تو گمراہ، جاہل اور اسلام کے راستے سے نکلے ہوئے، ضلال جحال خارجون عن طریقت الاسلام. چاہیے کہ یہ علماء میں شمار ہوں. ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے ابن الفارس کے حالات زندگی میں لکھا کہ میں نے اپنے شیخ امام بلقینی، بعد نے بلقینی کہا ہے، امام بلقینی سے ابن عربی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فوراً جواب دیا کافر، یہ شخص کافر ہے. ابن حجر کے استاد نے یہ بات کہی. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا ظاہر صریح کفر ہے. علامہ بقائی رحمہ اللہ نے کہا حمد و صلات کے بعد جب میں نے لوگوں کو ابن عربی کے بارے میں مسترب یعنی کنفیوز دیکھا جو تصوف کی طرف منسوب ہے اور اہل حق کے نزدیک وحدت الوجود ایک شرکیہ جو عقیدہ تھا، پھر میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے اس کی مکمل حالت دیکھ کر
تسلی دی، اس کا کفر اس کی کتاب خصوص میں دوسری کتاب سے زیادہ ظاہر تھا، تو میں نے پسند کیا کہ میں اس کی ظاہری صورت حال کو ذکر کروں تاکہ اس کی دینی حالت معلوم ہو، اس کا قول چھوڑ دیا جائے، اس کے اسلام سے خارج ہونے کا، کافر و گمراہ ہونے اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہونے کا عقیدہ بنا لیا۔ تنبیہ الغبی، انہوں نے مستقل کتاب لکھی ان کے رد میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات ابن عربی کے متعلق میں کہہ رہا ہوں ساتھیوں، سمجھ گئے یہاں تک آپ؟ تو یہ ابن عربی کی بات تھی۔ اب یہاں پر ایک اور بات یاد رکھے ساتھیوں، جو یہ تو وحدت الوجود تھا، حلول کیا ہے؟ علامہ ابو حامد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہاں سے اس شخص کا خیال جنم لیتا ہے جو حلول و اتحاد کا دعویٰ کرتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، جیسے منصور اللہ نے کہا۔ اب یہ کس کا کلام ہے ساتھیوں؟ یہ نصارہ کا کلام ہے۔ کرسچینس کو دیکھیں آپ، حافظ وہ بھی یہی بات کہہ، حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا کہ رہا ابن عربی کا یہ کہنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حاضر و باطن کا عین ہے، وَهُوَ عَيْنُ مَا ظَهَرَ وَعَيْنُ مَا بَطَنَ، یہ زہریلا کلام ہے۔ ظاہری طور پر یہ مطلق وحدت الوجود پر دلالت کرتی ہے، اس کے مطابق تمام مخلوقات اللہ ہی کا وجود ہے۔ اس کی دلیل اس کے بعد اس کا یہ قول ہے کہ اسی یعنی اللہ کا نام، پھر یہ پورے اس پر جو ہے، اور آخر میں آپ نے کیا لکھا؟ ایسے قول کا قائل اور ایسے عقیدے کے معتقد علماء کرام کے اجماع علماء کرام کے اجماع کے مطابق کافر ہے۔ وقائل ذلك المعتقد له کافر باجماع العلماء۔ ابو حیان الاندلسی رحمہ اللہ نے، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے دور کے عالم دین تھے، ان کی بڑی لمبی عبارت ہے بحر المحیط کے اندر، انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ آپ نے کہا، بڑے مشہور عالم دین ہے، کہتے ہیں ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر صوفیت کی طرف منسوب ہونے والے لوگ اور حلول و اتحاد کا مذہب رکھنے والے ملحدین نے نصرانی کرسچینس کے بعض عقائد سے اللہ کا حسین صورتوں میں حلول کرنا استنباط کیا، جیسا کہ حسین بن منصور حلاج، یہ دمشق میں رہنے والے ابن عربی، اور بھی بہت سارے لوگوں کا ذکر کیا۔ اور اس ملعون مذہب یعنی وحدت الوجود حلول کے حاملین میں سے جو ہم نے دیکھے ہیں، ان میں عفیف تلمسانی ہے، اس بارے میں بہت سے اشعار بھی ہے، اور دمشق میں مقیم سیاہ رنگ کے بے ثمر ابن عیاش الماقی سعید مصر کا رہائش، یہ پورے نام پھر ذکر کیے۔ اللہ جانتا ہے، یہ ابو حیان الاندلسی کہتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ میں نے یہ نام کسی ان سے ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہیں لی، اللہ جانتا ہے کہ میں نے یہ نام دینی خیر خواہی اور عقیدے میں کمزور مسلمانوں پر گمراہی کا ڈر محسوس کرتے ہوئے ذکر کیا ہے۔ انہیں بچانا چاہیے کیونکہ مذکور لوگ ان فلسفی لوگوں سے بھی بدتر ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، کائنات کو قدیم کہتے ہیں اور قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ بعض جاہل لوگ جو تصوف کے نام لیوا ہے، وہ ان لوگوں کی تعظیم کے دلدار ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے منتخب اولیاء، اور آج بھی لوگ کہتے ہیں، ابن عربی کو ولی کہتے ہیں۔ نصرانی اور حلول کا عقیدہ رکھنے والے اور وحدت الوجود کے قائلین کا رد کرنا اصول دین کے علم میں سے ایک علم ہے۔ یعنی آپ دیکھیں انہوں نے رد کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں لکھا، جہمیہ کے اقوال نصارہ کے اقوال سے بھی بدتر ہے، ان میں سے اسی طرح کا نقص ہوتا ہے جس طرح کا نقص نصارہ کے اقوال میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی حلول کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی وحدت الوجود اور کبھی اتحاد کا۔ یہ مذہب خود نقص پر مبنی ہے، اس کے اندر نقائص ہے، اس لیے جو اسے سمجھ نہیں پاتا اس پر وہ تلبیس کرتے ہیں۔ یہ ظاہری و باطنی طور پر سب کا سب کفر ہے، اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ قاضی یاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ عقیدہ وحدت الوجود کا مسلمانوں کے اجماع کے ساتھ بھی اجماع المسلمین کیا کفر ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے فلسفی نجومی تارے یعنی ایسٹرولوجرز جیسے فلسفیوں نجومی نیچریوں کا عقیدہ ہے، اس طرح جو یہ اس کا عقیدہ ہے کفار کا عقیدہ ہے۔ یہ بات کس نے کہی؟ بہت سارے علماء نے۔ امام ماورد، جیسا میں نے کہا آپ علی حسن خان کی کتاب دیکھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئے گی۔ یہاں صرف ایک بات میں رکھوں گا ساتھیوں کہ وحدت الوجود کو آپ مان لے، حلول کو آپ مان لے، تو اس کے خطرات کیا ہے؟
خطرات یہ ہے ساتھیوں، پہلا خطرہ دیکھیں آپ، اگر خالق و مخلوق ایک ہی وجود ہو تو خالق مخلوق کو کس چیز کا حکم کیسے دے گا اور کس چیز سے منع کیسے کرے گا؟ یعنی کوئی چیز حرام ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے؟ مخلوق کو۔ ارے مخلوق تو خالق ہوا پھر، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اللہ اکبر، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صوفی نے کہا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور وجود ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ تو پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا، کہا پھر جھوٹا کون ہے؟ تو پہلا خطرہ یہ ہے ساتھیوں، جیسا ہم نے ذکر کیا، اگر خالق و مخلوق کا ایک ہی وجود ہو تو خالق مخلوق کو کس چیز کا حکم کیسے دے گا اور کس چیز سے منع کیسے کرے گا؟ اچھا، دوسری بات، اگر خالق و مخلوق ایک ہی وجود ہو تو اس میں تخلیق الہی کا انکار ہے، کیونکہ کوئی اپنا خالق نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تیسری چیز، اگر آپ عقیدہ حلول کو مان لے تو اللہ کے مالک ہونے کا انکار ہے، کیونکہ کوئی خود اپنا مالک نہیں ہو سکتا۔ اس سے چوتھی بات، اس عقیدے سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ اللہ کسی کو رزق نہیں دیتا، نہ ہی کسی کو ہدایت دیتا ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ہر چیز اسی کا وجود ہے۔ اچھا، پھر اس عقیدے سے یہ بھی خرابی لازم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی قیام کرتا ہے، رکوع و سجود کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ اس وجود اسی کا ہے۔ اب اس عقیدے کے مطابق غور کریں آپ، جو بت کی عبادت کر رہے ہیں وہ بھی تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا وجود ہی نہیں ہے۔ اور جنہوں نے یہ دعویٰ کیا، جیسے فرعون نے، انا ربکم الاعلی، دجال ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ مومن ہو گئے، کیونکہ ان کا دعویٰ غلط کیسے ہوا؟ کیونکہ وجود میں خدا کا وجود ہے۔ اب شیطان یا خواہش کا ہر یعنی پجاری اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار رہا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک شیطان کوئی مستقل وجود ہی نہیں ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، اور میں کیا کہوں، یعنی یہ اتنی بھیانک چیز ہے کہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہاں پر بات وہیں پر واپس آتے ہیں کہ کیا کہا معتزلہ کا غلط استدلال۔ اپنی دلیل میں معتزلہ اور قدریہ قرآن پاک کی یہ آیت پیش کرتے ہیں، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ۔ اس آیت سے اگر معتزلہ کا یہ استدلال درست مان لیا جائے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، تو اس سے حلول اور اتحاد کا وہم پیدا ہوگا، اور یہ باطل ہے۔ حق یہ ہے کہ آیت کریمہ معتزلہ کی دلیل نہیں بن سکتی، اس لیے کہ اس آیت سے یہ بتانا مقصود ہے کہ آسمان و زمین کا معبود ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ دونوں جگہ موجود ہے۔ علامہ ابن قیم نے فرمایا، جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر نہیں، اپنی مخلوق سے جدا نہیں، عرش کی طرف اس کی نسبت کرنا اور اسفل سافلین کی طرف نسبت کرنا دونوں برابر ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، سبحان ربی الاسفل کہنا، سب برابر ہے، ایسا عقیدہ رکھنا اللہ کے ساتھ بدگمانی کرنا ہے۔ تعبیر کے لیے استوا سے فصیح کوئی کلمہ نہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب ہم اپنے وجدان کی طرف رجوع کرتے ہیں تو بلا شبہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عرش کے ساتھ اللہ کا جو تعلق خاص ہے وہ کسی دوسری مخلوق کے ساتھ نہیں ہے، اور جس طرح کے اظہار کے لیے سماع و بصر سے فصیح تر کوئی عبارت نہیں، اسی طرح عرش یعنی قوت سماع اور قوت بصر کو اظہار کے لیے سماع و بصر سے فصیح تر کوئی عبارت نہیں، اسی طرح عرش سے اللہ کے تعلق خاص کی تعبیر کے لیے استواء علی العرش سے زیادہ فصیح کوئی عبارت نہیں۔ اللہ کی ذات حلول سے پاک ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اربعین میں فرمایا ہے کہ کسی چیز اللہ تعالیٰ کسی چیز میں حلول نہیں کرتا، اور نہ کوئی چیز اللہ کی ذات میں حلول کر سکتی ہے۔ اللہ کی ذات مکان و زمان کی محدودیتوں سے پاک ہے۔ اب یہ اگر پھر مکان کا انکار ہو رہا ہے تو یہ الگ بحث ہے ساتھیوں۔ اب یہ جو مکان کہا گیا ہے یہاں پر، مکان کی بحث بھی آپ لوگ یاد رکھ لیں کہ آیا یہاں پر جو مکان کا ذکر آیا ہے اس سے کیا مراد ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں بھی ٹھوکر کھاتے ہیں کہ مکان، ایک بات یاد رکھے ساتھیوں، عبداللہ ابن نافع رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ آسمان میں ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے، کوئی چیز اس سے خالی نہیں ہے۔
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، سورہ زخرف میں ہے، وہی معبود ہے اور زمین میں بھی وہی قابل عبادت ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، اس آیت میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ آسمان میں بھی ہے اور زمین میں بھی، لیکن نہیں، امام قتادہ رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں کیا کہا؟ آسمان میں اس کی عبادت کی جاتی ہے اور زمین میں بھی اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُم سے معیت سے مراد علم اور قدرت الہی کا قرب ہے، قرب۔ اب یہاں یہ یاد رکھیں، تو یہاں پر جو مکان کی بحث آئی ہے، ہم اس کو، یہ جو بحث امام غزالی رحمہ اللہ کی وہ پچھلی نشست میں آ چکی ہے، تو اس کو ہم چھوڑتے ہیں، آتے ہیں اسی بات پر، اور اپنی صفات کے ذریعے سے جس طرح وہ زمان و مکان کے تخلیق سے پہلے تھا، اسی حال پر اب بھی، اور اپنی صفات کے ذریعے ساری، اگلے صفحے پہ جائیں، ساری مخلوق سے جدا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی دخل ہے اور نہ وہ غیر میں حلول کیے ہوئے ہے۔ ایک جماعت کثیر کا یہی قول ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہر زمان و مکان میں ہر انسان کے ساتھ اللہ کی ذات کے ہونے کا عقیدہ رکھنا اور علمی معیت کا انکار کرنا معتزلہ کا مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کی کتاب بے چاہیے وہ ائمہ اربعہ کے مقلدین کی ہوئی اہل حدیث کی کلی طور سے اس عقیدے سے خالی ہے، جس کا جی چاہے تلاش کر کے دیکھ لیں۔ ہاں، جار اللہ زمخشری اور عبد الجبار معتزلی وغیرہ اس عقیدے کے قائل ہیں، لیکن ان کا رد متکلمین نے اپنی کتابوں میں کر دیا ہے۔ قول مختار، جمہور نے آیت قرب میں معیت اور احاطہ کو موقع و محل کے اعتبار سے علم اور نصرت پر محمول کیا ہے تاکہ متشابہ آیات کو محکم آیات کے موافق کر سکے، لیکن محققین محدثین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جس طرح صفت استواء کو بلا تعویل مانتے ہیں، اسی طرح صفت قرب و معیت کو بھی بلا کیف مانتے ہیں، علم، مدد وغیرہ کے ذریعے تعویل نہیں کرتے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس قول کو اختیار کیا ہے۔ دونوں ہی طریقے اہل سنت کے نزدیک جائز ہے، لیکن پچھلا قول احتیاط مزید کے اعتبار سے بہتر ہے، واللہ عالم۔ یہاں مسئلہ استواء اور فوق کی بحث ختم ہو گئی، اب اہل حدیث کے عقائد ایک فہرست اختصار کے ساتھ شمار کرائی جا رہی ہے۔